یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں دوست میرے جو وکیل بن رہے ہیں، لوئر بن رہے ہیں. تو کیا یہ بیونگ دی یوتھ پروگرام میں کوئی ایسا پارٹ ہے جو لاء کے لیے اسپیشلی لوئرس کے لیے ہو، جونیئر لوئرس کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور میں آپ کو بتاؤں ہماری سوسائٹی کے اندر نا، اور یہ سب کے لیے، صرف لاء کے لیے نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں مینٹرشپ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. مینٹرشپ کیا ہوتی تھی؟ صحافت کے شعبے میں فاروق صاحب اٹھتے تھے اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس جاتے تھے یا سہیل وڑائے صاحب کے پاس جاتے تھے کہ سر میں پہلا سال ہے جرنلزم کا، سر سمجھ نہیں آ رہی، آگے اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے، مجھے گائیڈ کریں. اور جرنلسٹک پروفیشن کے اندر یہ بڑے نارمز تھے، بڑے ایتھکس تھے، لوگ سمجھاتے تھے، پیار دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یار یہ وے فارورڈ ہے. اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو پہلے پیرنٹس کا، سوسائٹی کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا پریشر ہے کہ پرفارم کرنا ہے، آگے نکلنا ہے. اس سے آپ نکلتے ہیں، پروفیشن کے اندر آتے ہیں، تو پھر پہلے سال میں ہی ایک پریشر ہے سکسیس تک پہنچنے کا، کچھ کمانے کا، کچھ پروو کرنے کا، اپنا نام کمانے کا. مینٹرشپ ختم ہو گئی بھی ہے. میں فہد صاحب کو کہوں گا کہ مینٹرشپ پروگرام شروع کریں. ایک باڈی، بے شک آپ ریٹن نوٹیفیکیشن کریں تھرو کمیٹی، ینگ لائر سوسائٹی بنائیں، ینگ انجینئر سوسائٹی بنائیں، جتنے پروفیشنز ہیں ان میں مینٹرز ہیں. مینٹرز ہم آپ کو دیں گے، ہم اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم لائرز اکٹھے کریں گے. میرے استادوں میں سے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، مجھے انہوں نے فائنل ایئر میں اسلامک جورسپروڈنس پڑھایا. تو جہاں ملتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سر آپ میرے استاد ہیں، لاء میں نے آپ سے پڑھا ہے. کہتے ہیں یار لاء تم نے ضرور میرے سے پڑھا، مگر آج کل جو تم کر رہے ہو یہ میں نے تمہیں نہیں سکھایا. تو میں چاہوں گا کہ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہم مینٹرشپ پروگرام شروع کریں، اور اس میں گائیڈنس کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، ایون مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے ہم ایکسپرٹس رکھیں. یہ میری آپ سے گزارش ہوگی، اس کو نوٹیفائی کر دیں، ہم مجھے ممبر رکھ لیں اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ لوگوں کو ممبر رکھیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ آپ کے سوال سے بھلا یہ ہوگا کہ ہم باقی پروفیشنز کے لیے بھی یہ کمیٹی نوٹیفائی کر دیں گے، اور اس کا بے شک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیں تاکہ کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ فوری طور پہ حل ہو. اس کو کرتے ہیں. اور میں بار میں بھی بات کروں گا کہ ینگ لائرز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی یہ ایشوز کو ریزالو کر سکے. تھینک یو. جو لوگ خاک کے وطن بیچ کے کھا جاتے ہیں، اپنے ہی قتل کا کرتے ہیں تماشا کیسے. جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا وہاں بھی بچے شہید ہوئے تھے، تو آپ اس کی رپورٹ کو کیوں پبلک نہیں کرواتے؟ اس کے بعد اے پی ایس کا ثانیہ. اس کے بعد دوسرا میرا یہ سوال ہے، جو سیاسی زبان ہے وہ مذہبی علامات سے بھری پڑی ہے، تو آپ سیاسی زبان کو، سیاسی شعور بیدار کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیوں مذہبی جنونیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھینک یو. آپ کے شعر کا پہلے جواب دوں گا کہ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ناسور ہے، جو آج بھی پریولنٹ ہے، وہ دہشت گرد جن کی کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. جب کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے نا، اس کے اندر رولز ہوتے ہیں، فوجوں کے درمیان جنگوں کی چیزیں طے ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور دونوں سائڈوں سے طے ہوتی ہیں. فوج کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. جو دہشت گرد ہوتا ہے، جو نان کنونشنل گوریلا وارفیئر جس کو کہتے ہیں، وہ کسی رول، کوڈ آف ایتھکس، کسی کنونشن کو فالو نہیں کرتا. اور وہ جب اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کس طرح دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اپنے دشمن کو، تو وہ بچوں کا بھی قتل عام کرتا ہے. دیکھیں اے پی ایس کے بعد آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد کیوں لانچ کیا گیا؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کی کارروائی تھی. یہ ان دہشت گردوں کی کارروائی تھی جو آج بلوچستان میں بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. کہ اے پی ایس میں نہ حکومت کو شک ہے، نہ فوج کو شک ہے، نہ کسی اور کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کی ایک مضمون کارروائی تھی، اور جو دہشت گرد کی سہولت کار بھی اس میں شریک تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہیں. یہاں پہ 26th امینڈمنٹ جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے، اس کے اندر ہمیں ڈس انفارمیشن کے اگینسٹ جو ہم جا رہے ہیں، اگین اٹ از اے ریئیکشنری ٹیک. تو کیا اس طرح سے پالیسیز، از دیر پرابیبلٹی کہ اس طرح کی پالیسیز بن سکتی ہیں جو کہ پرو ایکٹیو ہوں ان نیچر؟ پہلی بات یہ، میں ابھی ایک دو انٹرنیشنل کانفرنسز میں یہ بات کر کے آیا ہوں. میں جس ملک میں گیا ہوں میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی، ان کی گورنمنٹ سے بھی، کہ وائی کانٹ all the states, nation states of the UN get together and ڈس انفارمیشن پہ ایک باڈی بنا لیں، جس طرح کلائمیٹ چینج پہ بنی ہوئی ہے، جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ بنی ہوئی ہے، اور ایک دنیا میں فیکٹ چیک بنا لیں، اس کے رولز اور ایس او پیز بنا لیں کہ یہ فیکٹ چیک ہے،
اور یہ ویریفیکیشن کا سسٹم ہے, یہ کریڈیبل ہے, اس کے تحت پوری دنیا کے اندر پھیلنے والی فیک نیوز کو ہم کاؤنٹر کریں گے. یہ میں نے پروپوزل پہلی دفعہ دسمبر میں ٹرکی میں دیا تھا. اٹ واز ویل ٹیکن. ابھی سعودیہ میں اس کی بات کر کے آیا ہوں, چائنا میں اس کی بات کی ہے. So there needs to be an international system whereby disinformation and fake news can be countered proactively. ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں, ہر میڈیا ہاؤس نے اپنا فیکٹ چیک بنایا ہوا ہے. ڈان کا اپنا ہے, جیو کا اپنا ہے, ایئر وائی کا اپنا ہے, ٹو نیم اے فیو چینلز. بٹ وہ پھر ان کے اپنے سسٹمز پہ بیسڈ ہے. ہم یہاں پہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جرنلسٹ کی ایک باڈی بنا دیں فرام اکراس دا میڈیا ہاؤسز, کہ جرنلسٹ اس کے ممبرز ہوں, حکومت سے ایک دو لوگ لے لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لے لیں, اور وہ ایک ابو پار ایک فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک وہ بن سکتا ہے. اس پہ میں کام کر رہا ہوں. I have not been successful, I will admit that. ابھی ٹائم لگے گا, بٹ yes, it is part of my agenda as Minister Information to go towards this system. آپ کا بہت بہت شکریہ. I'm very grateful.